قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے سے شروع ہے اور 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور پہلی آیت میں عقلی دلیل ہے توحید پر کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کل پھول اپنے کاموں سے نکلتے ہیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو مادہ کوئی بچہ جنتی ہے یا انڈا دیتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ یہ چیزیں مثال کے طور پر بتائی گئی کہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ باقی کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا جو اللہ کے سوا اپنے اور معبود بناتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اب تمہیں چھڑانے کیوں نہیں آتے؟ وہ جواب دے دیں گے کہ جنہیں ہم کو نہیں پکارتے۔ انسان سے شکوہ ہے جب اسے کوئی رحمت ہم چکھا دے اپنی طرف سے، تو وہ کہتا ہے جناب یہ تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے، یہ زمانے کا چکر ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی نہیں ہوگا اور قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہوگی تو جہاں میں دنیا میں باعزت اور بالدار ہوں، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ خیال اور محال ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ ایک بندہ بھوک پیاس میں یا بیماریوں اور تکلیفوں میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کر کے مصائب سے نکال دیتے ہیں تو وہ پہلو پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے بس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اس کو تو پہلو پھیر لیتا ہے۔ جب تکلیف پہنچے تو پھر اللہ کے دروازے پر لمبی لمبی دعائیں کرتے لگتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں۔ ہر حال میں خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارو، تکلیف کو پریشانی میں بھی اللہ کو پکارو۔ نعمت دینے والا بھی اللہ ہے، تکلیف اور مصائب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ حامیم عین سین کاف بذالک یوحی الیک روایت النبی۔ اب یہ دوسری حامیم سورت جس کا نام الشورى ہے،
کا حکم ہے۔ سورہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ اللہ ہی عزیز اور حکیم ہے، آسمان زمین کی ہر چیز اسی کا ملک ہے اور وہ بلند اور برتر اور عظمت والا ہے، اور آسمان جو اوپر ان کے ہے اور فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی حمد کی اور استغفار کرتے ہیں ایمان زمین والوں کے پہلی صورت میں تو گزرا ہے، اس سے بھی پہلی صورت میں یہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور اس صورت میں لمن فی الارض زمین کے تمام لوگوں کے لیے وہ استغفار کی دعا کرتے ہیں فرشتے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کان کھول کے تم بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، اگر بخشش چاہیے تو اللہ ہی کے دروازے پہ آ جائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک انسان دکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ایک قانون دیا ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ پہلے مخاطب عربی تھے، آسانی کے ساتھ اپنی زبان کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بستی والے ہیں یا ان کے ارد گرد ہیں، ان سب کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا جائے اور قیامت کے بارے میں ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن آگے لوگ دو قسم ہوتے ہیں، کچھ مان کر جنت میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ضد میں آ کر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اتخذوا من دونه اولیاء واللہ الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء ان کا ساتھ مان لیے ہیں، حالانکہ ہیں نہیں، حالانکہ اللہ ہی سب کا کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جو تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ دنیا میں کراؤ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کا رسول وہ جو ہے تمہارا فیصلہ کرے گا، سمجھائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری بیویاں بھی بنائی اور جانوروں کو پیدا کیا تو ان کے بھی جو ہے مادہ اور جو ہے نر کے جوڑے بنائے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، یہ اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے سب کی بغیر کانوں کے، اور دیکھتا ہے سب کو بغیر آنکھوں کے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ رزق کو چاہتا ہے تو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ شرع لکم الدین ما وصی بہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی دین دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی چیزیں ایک ہے، اسی کی وحی نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی، اور باقی وقتی طور پر کچھ مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اصل توحید، قیامت، رسالت کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جنت و دوزخ، قبر و حشر، یہ سارے سب کے ایک جیسے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، یہ اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو انابت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہوں، ایک ہے انابت، خود رجوع کرنا،
تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فضل کرتے ہیں کہ اسے تھام لیتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ انابت نہیں ہے اس کے اندر، وہ کیا کر رہا ہے، ضد میں ہے، اڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس ضدی کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان دے کے دین کی طرف کہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اصول ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تو تلوار نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی گھر سے نکلے تھے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پاٹا پھیر دیا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے خادم بن گئے اور صحابی بن گئے، جس کو کھینچ لینا کہتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا۔ یہ لوگ جو ان میں اختلاف کیسے، جب ایک دین آدم علیہ السلام پہ چلا رہا ہے، فرمایا اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اولاد، ان کے پیچھے آنے والے لوگ جانشین، تو پھر تبدیلی پھیل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی اختلاف کرتے ہیں ضد کی وجہ سے۔ ضد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے، شیطان ضد پہ لگا ہوا ہے، آج تک نافرمانی اس کو پکڑ لے کہ میں اب بھی توبہ کروں، میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا توبہ، بلکہ حضرت صوفی محمد صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھ لینا کہ کوئی توبہ کا موقع ہے؟ پوچھا گیا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں توبہ کرنے قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، اس نے نہیں کیا، آپ وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتے پھر بھی میں توبہ قبول کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے، تو شیطان توبہ کرنے کا تو جان چھوڑ جائے گی، لیکن شیطان کو جب کہا تو وہ کہتے ہوں میں زندہ کو نہیں سجدہ کیا تو مردہ کو کیسے کروں، توبہ نہیں کی۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، ویسے تو قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، وہ پھر شریعت میں اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ پھر شریعت بن جاتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی، وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ فَرْدُ مُسْتَقِيمٌ كَمَا أُنزِلَ احکام اللہ کی طرف آپ پکاریں اور جیسا حکم ہے آپ کو اس میں استقامت رکھیں، خواہشات لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں اور انصاف کریں اور کہیں میرا اور تمہارا سب کا ایک رب ہے، اور ہمارے اور تمہارے اعمال جو ہیں ان کا نتائج، ان کے نتیجے انہیں اعمال کرنے والوں کو ہی ملیں گے۔ اللہ کتاب اللہ نے کتاب جو نازل کی ہے اس میں میرا حق ہے، اور ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف کر سکیں۔ اللہ لطیف من یشاء، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، قوت اور عزت والا ہے۔ جو لوگ دنیا آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دیتے ہیں جتنی مرضی آئے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ اور دعا بھی قرآن پاک میں خود سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں دونوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا
کہ کوئی اور قرآن پاک کو بنا لیتا تو ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے، وہ تو سینے کے راز جانتا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اپنے فضل سے اس کی دعاؤں سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَابْتَغَوْا۔ تفاوت درجات کا بیان فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مالدار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارا زندگی کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اب تو امیر آدمی پیسہ دے کر تنخواہ دے کر کام کروا کے خوش ہوتا ہے، اور غریب آدمی پیسہ لے کر خدمت کر کے خوش ہوتا ہے۔ سارے ہی امیر ہوتے تو کون جوتا بنا کے دیتا، کون کپڑے سی کے دیتا، کون جھاڑو مارتا، کون صفائیاں کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا بھی کہتا میں تجھ سے بڑا چودھری ہوں، خبردار مجھ سے نہ کہنا، پھر کون کام کرتا۔ ہم نے یعنی بنا ہی ایسا دیا تھا کہ وہ بھی خوشی سے پیسے دیتے ہیں، یہ بھی خوشی سے خدمت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کی ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے، اور جانور بھی دنیا میں اسی نے پھیلا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ جو دنیا میں بر و بحر میں اور جو فساد آتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، یہ وبائیں آتی ہیں، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں کمائی کا بدلہ ہے، ہم اس میں دیتے ہیں، وہ بھی تمہیں چوکانے کے لیے تاکہ باز آ جاؤ۔ لیکن ہم ہیں آج کل چوکتے ہی نہیں، اور شکوے کرتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، کالوں مقابلہ کریں۔ ایک مصیبت ہٹتی ہے کہ دوسری آ جاتی ہے، دوسری ہٹتی ہے دوسری آ جاتی ہے، یعنی ایک بڑی وبا کی صورت میں، بڑی مصیبت کی شکل میں دنیا کے اندر یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، کچھ خود ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ بس ایسا ہی بہتر اسباب بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہٹتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے کو ویسے ہی بات فرماتے ہیں۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جب اللہ چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کشتیوں کو دریاؤں میں چلاتے ہیں، ہوا بھی، پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، انجن کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے ہوا دھکا دیتی ہے، تمہاری کشتی پار کر جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا کو روک دیں اور ہماری کشتیاں پانی کی پیٹ پر پشت پر کھڑی رہ جائیں، ادھر کی وہ ہو رہی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، موازنہ کیا، دنیا کا جتنا بھی مال دولت تمہیں مل گیا ہے وہ اور جو آخرت میں ہے وہ، یہ دونوں کا اگر مقابلہ کریں تو اللہ کے پاس ہے جو تمہیں آخرت میں ملے گا وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن ملے گا ان لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچ کے رہتے ہیں، جب کوئی غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مشورے کے ساتھ اپنے کام چلاتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، جب کوئی ان پر ظلم اور زیادتی کرے ان سے بدلہ لینا بھی وہ جانتے ہیں، بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی غلطی کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، اب وہ معافی بھی چاہ رہا ہے تو اس کو تو معاف کر دینا چاہیے، اور کوئی بدماش اپنی بدماشی دکھاتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو اس سے بدلہ لے لینا چاہیے، ورنہ اس کو بدماشی پڑ جائے گی اور لوگوں پر بھی ظلم کرے گا، تو کہے گا کہ میرا تو ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سامنے آنے والا تو کوئی نہیں ہے، اس واسطے اس سے بدلہ لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ویسے بدلہ وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے لیکن زیادتی نہیں کر سکتے، معاف کر دینا اور اصلاح کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس نے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اس پر ظلم کیا گیا اور اس نے
بدلہ لے لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور راحت زیادتیاں کرتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو صبر کر دے، معاف کر دے، یہ کام ہمت ہے، معاف کرنا بڑا کوئی آسان نہیں ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راستے پر کوئی نہیں لا سکتا۔ استجیبوا لربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی بات کو اس سے پہلے قبول کر دو کہ ایسا دن آ جائے جو ٹالا نہ جا سکے۔ وہ دنیا میں بھی کسی مصیبت اور موت کا بھی ہے اور قیامت کا دن بھی ہے، وہ آ گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، جب وہ دن آ جائے گا تمہارے لیے کوئی جگہ پناہ نہیں ہوگی اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی کا ملک ہے زمین اور آسمان اور ان کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کا ملک ہے اور ان پر حکومت بھی اللہ کی ہے۔ پیدا بھی اللہ کرتا ہے اور جس کو جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ بعض کو لڑکیاں دیتا ہے، بعض کو لڑکے دیتا ہے، بعض کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے اور بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ چلاتے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹیاں ہیں یا اس کے بیٹے ہیں، جوڑ جائیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ وَمَا بشر يُكَلِّمُ، اللہ تعالیٰ سے کلام کی چند طریقے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں وحی کے ذریعے، فرشتے جس کا انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ اور یرسل علیکم رسولا، یا اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے ہیں وحی کے ذریعے، اور یا پھر دل میں ڈال دیتے ہیں جس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ الہام تو نبیوں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوحیٰ ربک الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کا لفظ آیا، وہ الہام مراد ہے۔ اوحیٰ الی ام موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا لفظ ہے، وہ ان کے دل میں ڈالا مراد ہے، نہ کہ وحی۔ آپ کو تو ہے میرے پیغمبر پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ کتاب بھی ہم نے آپ کو دی، ایمان بھی ہم نے آپ کو سکھایا ہے اور آپ لوگوں کو آگے سکھائیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ کا راہ وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا اور اللہ کے رسول لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہی کے زمین آسمان کی ہر چیز ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، اب تیسری صورت حامیم کی آگے۔ اس صورت کا نام زخرف ہے، زخرف سونے کو کہتے ہیں، سونے کا لفظ بھی زخرف کا اس صورت میں آئے گا۔ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ لوح محفوظ سے آتی ہے، ہماری طرف سے آئی ہے، بل یہ بلند مرتبے والی ہے اور حکمت سے پر ہے۔ اس واسطے اپنا تعلق اس کے ساتھ، اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کتاب اتارنے بند کر دیں گے۔ جو مانے گا فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں مانے گا نقصان اپنا کرتا ہے۔ یہ ہے نئی بات نہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ، پہلے لوگوں میں سے بڑے جبار قسم کے لوگ تھے، ہم نے ان کو پکڑ کے ان کی گردن کو بھی مروڑ کر دکھا دیا۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ انہی جو نہیں مان رہے انہی سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے معبودوں نے پیدا کیا، وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے جو قوت اور علم والا ہے، جس نے زمین بنائی اور جس نے زمین کے اندر راستے بنائے جس پر تم چل کے اپنے منظر مقصود تک پہنچتے ہو،
جو آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے روزیوں کا بندوبست کرتا ہے، جس نے جوڑے بنائے ہیں لوگوں کے اور جانوروں کے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا کیے ہیں جن میں سواریاں تم کرتے ہو، اس کی پیٹھ پر جب بیٹھ جاؤ تو اللہ کا جو ہے شکر کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو یا اس گاڑی کو، اس جانور کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی سواری آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں کسی بھی، یہ دعا پڑھ سخر، اللہ نے مسخر کیا ہے، ہم تو اس کو مسخر کرنے والے نہیں تھے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی اولاد نسبت کر دی ہے، کہنے لگے کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ جس تمہارے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ فک ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ کی تو مخلوق ہے، بیٹیاں ہوں بیٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے جو ہے دانش میں یہی آتا ہے کہ جو چیز تم نہیں پسند کرتے اللہ کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب ہمیں منشو فی الحلیت و پھر آپ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عورتوں کی چیز یہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ان کے زیور جائز ہوتے ہیں، سونے کے اندر زیورات کے اندر وہ پڑتی ہیں اور وہ مجمع میں نہیں جاتی، سکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھتی، وہ بات کرنے میں ہچکچاتی ہیں، وہ بات بھی نہیں کر سکتی، ایسی ہوتی ہے، شرمیلی شے ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہو۔ وَكَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَاكُم مِّن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ یہ تم نہیں ایسا کرتے، آپ سے پہلے بھی لوگ جو ان کے پاس نبی آئے تو ان لوگوں نے بھی ان میں سے جو مالدار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں میں اس پر پایا ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم انہیں کی ابتدا کریں۔ ان کو کہہ دو اس سے ہم ہدایت والی چیز لائیں جو جس پر تمہارے باپ دادے نے، پھر بھی تم اس کو باپ دادے کی تقریر کو چھوڑ کر نبی کی تقریر نہیں کرو گے تو پھر فن تکم نازل، تو پھر ہم انتقام بھی لیں گے۔ پھر ایک لوگ پہلے جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا ہوا تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم جد الانبیاء ہیں، جس کی جد سے جس کی نسل سے تمام انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اپنی قوم اور باپ کا نام دے کر کہا اننی براء مما تعبدون، میں تم سے بری ہوں اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو سوا اللہ کی۔ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبوت اگر اللہ نے کسی انسان کو دینی تھی تو مکہ یا طائف کے کسی سردار کو دینی تھی، ایک یتیم کو کیوں دینی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہم نے تو روزی جو دنیا میں روزی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے کسی کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں کی، ہم خود ہی تقسیم کرتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، اور یہ نبوت تو میری رحمت ہے، کیا یہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق جس کو تم چاہو اس کو دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اصحاب ہر آدمی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کے اندر صلاحیت ہم نے پیدا کی ہے، وہ نبوت کا کام کر سکے گا۔ دنیا کے لحاظ سے مالدار پر نہیں رکھا گیا بلکہ صلاحیت اور استعداد پر رکھا گیا ہے، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ باقی رہ گیا دنیا کا فن، ہم تو کافروں مشرکوں کے لیے اتنا سونا بھی دے سکتے ہیں کہ ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی چھت، ان کے ہر چیزیں بھی سونے کی بن جائیں تو سونا کم نہیں ہوگا،
چاندی کم نہیں ہوگی، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اس واسطے کر کے کہ لوگ پھر قبر نہیں رہیں گے، دونوں پتھر آگے اصل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ بھائی کل لوگ اس واسطے کہ ایسے جو دنیا کی زندگی کا ایک متاع ہے، یہ تو ہوگا بھی عارضی، اگر دے بھی دے گی، ہمیشہ کے تمہیں سونے چاندی کے محلات ملیں گے جنت میں، ریشمی لباس ملیں گے جنت میں جو کبھی نہیں دی جائے۔ اور یاسوذ الرحمن کو شیطان خبر کریم، جو آدمی ذکر رحمان قرآن پاک سے منہ پھیر لیتا ہے اور اندھا بن جاتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کو پاک مطلب وہ ندام ڈال کر دیا مرضی ہے، جس طرح کے بندر کو پکڑ کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں میں، وہ اسی طرح شیطان جو ہے لوگوں کو نچاتا پھرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ یا لیت بینی و بینک بعدا، جب قیامت ہوگی یا کوئی مصیبت آئے گی پھر کہیں گے کاش کہ ہم تو اس شیطان اور شیطان کے چہرے سے اتنا دور ہوتے جتنا مشرق مغرب ایک سورج دور ہے۔ یہ تو بہت برا ساتھی جو ہے ثابت ہوا ہے۔ فرمایا آج اس بات کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، کل تم نے سنا نہیں تھا، آج تم کہہ رہے ہو، آج تو فائدہ بس تم سے قلت اٹھنے گئی نہ صراط مستقیم، آپ مضبوطی سے پکڑے وہ وہی جو ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر چلیں، جن کو دعوت ہے وہ بھی آپ کے پیچھے چلیں تو آپ کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ کی دلیل نقلی دلیل بیان فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے دلائل دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، جس کی تفسیر پہلے کئی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ تو آخر کار غرق ہو گئے پانی کے اندر اور چلے گئے آگ کے اندر۔ قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عند عندک، جب ان سے مسائل آنا شروع ہوئے تھے تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے تکلیف کو تو ہم مانیں گے، تکلیف ہٹتی تو پھر وہی کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن فرعون نے قوم سے کہا کیا یہ پورا ملک مصر میرا نہیں ہے؟ یہ دریا میری مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور تو دیکھ نہیں رہے، میں اس سے بہتر نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، مہین کہا، مہین ذلیل کو کہتے ہیں، جو ذلیل ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا یعنی اپنی طرف سے، اور اس کو کنکن بھی نہیں پہنائے گئے سونے کے، اور اس کے پاس کوئی فرشتے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، یہ کیسے اللہ کا نبی بن گیا؟ ساری اس کے تو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہو گیا، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، جب اس نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے اس کو غرق کر دیا ہمارا فوج کے، اور ان کو پیشوا اور عبرت بنا دیا آنے والے لوگوں کے۔ وَلَمَّا ضُرِبَتْ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا قَوْمُهُ وَمِنْهُ يَصِدُّونَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مثال آتی ہے تو لوگ تالیاں بجاتے پھرتے ہیں، مشرک اس وقت کہتے ہیں ہمارے خداؤں کی اگر یہ مذمت بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے، پھر وہ بھی چلے جائیں گے اس کے ساتھ، پھر جہاں عیسیٰ جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ حضرت تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، وہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے معبودوں کو نہ ملاؤ، وہ تو ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے، ان کو نبی بنایا ہے، وہ تو مثال ہے بنو اسرائیل کے لیے اور مثال ہے قیامت کی، ایسے اس کے آخر میں آئیں گے تو اس کے ساتھ بات کی قیامت کی قائم ہوگی۔ وہ تو کہتے ہیں ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، عبادت اس کی کرو، میری نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، نہیں سیدھی راہ ہے۔ اللہ فی اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
فرمایا دنیا کے اندر لوگ دوستیاں لگا لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ساری دوستیاں بھی ٹوٹ جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوا پرہیزگاروں کے. جو لوگ دنیا میں دوستی رکھتے تھے پرہیزگار لوگ ان کی دوستی پھر بھی چلے گی وہ ایک دوسرے کی سفارش بھی کرے گی. یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. والے بندے الذین آمنوا بآیاتنا جو ایمان لائے اور اسلام پر چلتے ہیں ان کی بات ہے کہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویاں بڑاؤ سے گھار کے ساتھ جنت میں داخل کی جاتی ہیں اور جنت کے اندر تمہارے پاس خدمان آئیں گے سونے چاندی کے برتن مشروبات سے بھرے ہوئے کھانوں سے بھرے ہوئے لے کر پھر رہے ہوں گے جو تمہیں چاہیے وہ لے لو. وفیہا ما تشتہی الانفس اس کے اندر تمہاری خواہش کی ہر چیز موجود ہوگی. آنکھیں دیکھ کر بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی اور وہاں تم ہمیشہ رہے ہو. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہا جائے گا یہ وہی تو جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے تمہارے ان نیک اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. اب تمہارے لیے پھل بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو کھاؤ پیو عیش اڑاؤ. اس کو خوشخبری کہتے ہیں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون جو مجرم ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے اور عذاب جہنم کا کبھی سست اور کم بھی نہیں ہوگا. یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا یہ دنیا میں اپنی جان پر خود ظلم کر کے آئے ہوں گے اور یہ جہنم کے داروغوں سے التجا کریں گے کہ اے مالک چلو ہمیں موت دلوا دے ہم مر جائیں جان تو چھوٹ جائے گی. جس طرح دنیا میں بندہ کہتا ہے چلو مر جائیں جان اور انکم ماکثون آگے وہ دروغہ جہنم کہے گا نہیں بہت نہیں تم تو ہمیشہ زندہ رہو گے اسی طرح چلتے رہو گے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون اللہ کی ذات پاک ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ جو نہیں مانتے چھوڑو کھیل کود لیں آخر کار ایک دن آئے گا جس میں یہ پکڑے جائیں گے پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ آسمان اور زمین کا ایک ہی ہے وہی حکیم بھی ہے عالم بھی ہے وہ پکڑنے دینے والا بھی وہی اللہ ہے. تو سب نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے اور وہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے کہ اس کی شروع میں پہلے کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ واضح طور پر احکام بیان کرنے والی اس کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. اس لیلہ مبارکہ کو بعد میں شب برات بھی قرار دیا لیکن یہ مناسب نہیں لگتا. آگے ہے فی یفرق اللہ الحکیم امر من ذی الا كنا مسلمین. اصل قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے. رب السماوات والارض اس کے اندر ہے جہان کا آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس سے تمہیں بھی پالتا ہے تمہارے باپ دادوں کو بھی اسی نے پالا ہے. اللہ درمیان میں اور بھی کچھ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ فرعون کے پاس آیا تھا اس نے آگے کچھ نہیں مانا تھا آخر تباہ و برباد ہو گیا جس کی تفصیل پہلے صورتوں میں گزر گئی ہے. اس واسطے وقت بچانے کے لیے آگے ضرور ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا کہ ہم اس سے پیچھے گئے تھے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. اس فرعونیوں نے کتنے باغ چشمے کھیتیاں بہترین بلڈنگیں اور بہت آرام دہ بنگلے ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور ان کا وارث انہی کو بنایا جن کو یہ نوکر رکھتے تھے اور جناب جن سے سڑکیں اور لیٹرینیں صاف کرواتے تھے. پھر ان کو حکومت ہم نے دی یہ پاسا ہم بدل دیتے.
فما بقت علیہم السماء والارض، جب کیا ہے اپنا فرعون تباہ ہوا تو نہ اس پر زمین روئی نہ آسمان رہے. تو معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس پر زمین آسمان بھی رو دیتے ہیں. یہ زمین آسمان والے سب دشمن دوست بھی رو دیتے ہیں. اللہ ایک صحابی کے جنازے پر نبی علیہ السلام پنجوں کے پل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ہاں ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اس فرشتوں کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ پورا پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں بنتی. اللہ اور زمین روئی اور آسمان روئی. اتنا بڑا وہ اونچا شان والا تھا، لیکن جب قبر میں گیا تو قبر نے تھوڑا سا اس کو بھی جوڑا. آپ نے فرمایا جلدی اس کے لیے دعا کرو، اس کو جو ہے قبر نے پکڑ لیا. کوئی بات پر ایک تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیز انسان میں کمزوریاں ہو بھی جاتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہو جاتا ہے. ورنہ تو رضی اللہ عنہ رضی اللہ کی پروانے سارے صحابہ دنیا میں دے کر کے گئے ہیں. تو ہاں جو ایمان تو لائے اوپر والے لیکن منافق تھے، وہ ان کا تو جہنم ہی کرتے ہوگا نا. جو اصل مخلص ہیں وہ دنیا میں مسائل یا قبر میں بھی بات قبر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے، یہ بھگت کے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے. ان شجرۃ الزقوم طعام رسیم، فرمایا زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہو گیا اور گنہگار کھائیں گے. اور تلچھٹ اور جناب تیل کے نیچے جو پھیل کچیل ہوتا ہے محل اس کو کہتے ہیں، وہ گرم اور گلا سڑا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ان کو پینے کے لیے ملے گا اور ان کے پیٹوں میں اس طرح جو ہے ابلے گا جس طرح ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو پکڑو گھسیٹو جہنم کے درمیان میں دے مارو، پھر اوپر سے گرم پانی ان کے اوپر پلٹو اور اسے کہو ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ لے تو بڑا اپنے آپ کو معزز اور بزرگ سمجھتا تھا، ذرا یہ بھی ٹیسٹ کر لے. یہ مذاق کے طور پر عزیز الکریم کا ان فرمایا خوشخبری بھی سنو، پرہیزگار عزت کی جگہ ہوں گے، جنات وعیون، باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے. ان کو سونے جائے اپنا سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے اور موٹی موٹی خوبصورت رنگ والی بیویوں کے ساتھ ان کی شادی کرا دیں گے. اور یہ لوگ وہاں جنت میں جو بھی پھل چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. موت ان کو نہیں آئے گی، جو آنی تھی وہ پہلے آ چکی ہے. وہ بھگت کے اب جنت میں پہنچے ہیں اور ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے. فضل میں رتبے کا یہ تیرا کا فضل ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ الجاثیہ تو یہ شروع ہوتی ہے. اس میں بھی پہلے قرآن کے بارے میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور عزت و حکمت والے کی طرف سے آئی ہے. آسمان زمین کے اندر پیشوار نشانیاں مومنوں کے لیے موجود ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہر جانور کو چیزوں کو دنیا میں پھیلایا ہے. اللہ ہی رات اور دن کو پیدا کر کے لے آتا لے جاتا ہے. اس تفصیل کے ساتھ توحید کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا. احیاء بالارض بعد موتہا، خشک زمین کو زندہ بھی اللہ کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا بھی ہے، روح بھی اللہ دیتا ہے کدھر چلنی ہے، تیز چلنی ہے، مٹھی چلنی ہے، جیسے چلنی ہے، سب اللہ کے فرما بردار ہیں. آیات اللہ نتلو علیک بڑے سارے دلائل ہیں اللہ کی توحید کی ہم سناتے ہیں. تو ویل لکل افاک اثیم، اب تقریر ڈراوا آ گیا. جو جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. اور اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، مانتے نہیں، پکڑ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے انہیں سنا نہیں، ان کو پھر
دردناک عذاب کی خوشخبری، آگے پھر ان کو حزین کرنے والے عذاب کی خوشخبری ان کو دے دو، اور سخت ترین عذاب کی ان کو خوشخبری دے دو۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم عذاب الله الذي سخر لكم البحر۔ چلو دلیل سن لو، اگلی دلیل کہ اللہ نے پیدا کیا ہے سمندروں کو، اور اس میں کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، ورنہ پانی کے اندر تو دوسری اڑانوں نیچے چلی جاتی ہے، لیکن تمہاری کشتیاں اوپر تیرتی ہیں، تم اس میں بیٹھ کر اپنا سامان بھی لے کر کے جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے مسخر کر دی ہیں، خشکی کی چیزیں، دریائی چیزیں، سب پر تم جو ہے حکومت کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ وہ چیزیں تمہارے تابع ہو جاتی ہیں، یہ اللہ ہی کرتا ہے، تم خود نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں سے کہہ دو، یہ لوگ تو قیامت کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ پھر بھی نرمی سے برتاؤ کریں۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے فائدہ اپنا ہوگا، جو برائی کرتا ہے تو نقصان اسی کا ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی، رزق دیا، اس وقت کے لوگوں پر ان کو فضیلت کی سب سے اچھی قوم یہی تھی، اس وقت بنی اسرائیل تھی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ العلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی شریعت دی، اس کے پیچھے آپ بھی چلیں، اس کی اتباع کریں۔ یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں نہ چلیں۔ وَعَلَى بَصَائِرِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ دلائل ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہے جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس طرح ہم دولت مند ہیں اور عزت والے دنیا میں، آخرت میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا خیال ہے جو گناہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو آخرت میں بھی برابر رکھیں گے، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ اور نہ، یہاں تو نیک اور برے اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں نیکوں کی جگہ جنت ہے اور بروں کی جگہ جہنم ہے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، وہاں مل کر نہیں رہ سکتے۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا۔ آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو رابو بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، بس مریں گے اور جیئیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گی، کس نے اٹھانا ہے، کہاں جنت ساتھ ہوگا، یہ ویسے ہی ہے باتیں۔ فرمایا ہم نے دلائل تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں، اس سے تمہیں علم آ جانا چاہیے کہ اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی موت دے گا، اللہ دوبارہ زندہ کر کے تمہیں قیامت میں لائے گا اور فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی حکومت ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے، اور ہر گناہگار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، اور ان کے اعمال نامے ان کے سامنے آ جائیں گے، اور ہر آدمی کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ هذا کتاب لا ينطق علیکم بالحق، یہ کتاب یعنی اعمال نامے کی یہ حق بولے گی، جو کچھ کیا وہی ہوگا، زیادہ کام نہیں لکھا ہوگا، یہ ہم نے فرشتوں سے لکھوا دیا تھا۔ اب وہ ایمان والے تو جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے زیادہ بھی دیں گے، اور یہ بڑی کھلی کامیابی ہے۔ اور کافر لوگ جو ہیں ان کے پاس تو پھر کیا کہیں، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، تکبر کیا تھا، اس واسطے ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ انہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے، ہمارا تو خیال بھی نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حقیر الیوم انساکم کما نسیتم، وہاں پھر کہنے گے، چلائیں گے کہ کہیں نکالا جا سکتا ہے، اب ہم نے تمہیں ایسے چھوڑ دیا ہے جیسا کہ تم نے ہمارے احکام کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اور آخرت کی ملاقات کا یقین بھی نہیں کیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ،
تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آخر کے توحید کے بعد ختم ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان زمین کا رب ہے، تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے بڑائی ہے دنیا اور آخرت میں، آسمان اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بات اللہ کے پیغمبر کے واسطے سے مان لو، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا جو کچھ سمجھ آیا اس پر عمل کرنے کی کوشش، نہیں سمجھے اس کو سمجھ نہیں، حق ادا نہیں کر سکے۔ یا اللہ کچھ ہے کہ لفظ میں دریا بہ رہے ہیں، ہم نے بالکل لفظ کسی کسی جگہ سے بیان کیا، یا اللہ اس پر بریک نہ کرنا، پڑھنا، یا اللہ ہم نے سے آسانی کے لیے اس میں سے دیا ہے، وہ اپنی بے کنار دریا ہے، سمندر گہرا ہے، اس کو ہم سوالت نہیں دے سکتے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں رکھ، دنیا میں شریعت پر ذرا، آخرت میں اپنی جنت میں پہنچا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔